बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में अल्लाह ताला का नाम अल मालिक जल्ले जलालहू पढ़ेंगे। इसके बारे में हम थोड़ी सी तफसील और इसकी खुसूसियात पढ़ेंगे। अल मालिक जिसका मीनिंग है हकीकी बादशाह, हर चीज़ का मालिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम पालने वालों का भी रब है, तमाम बंदों का माबूद, तमाम सल्तनतों और बादशाहों पर इसकी बादशाहत है, तमाम बंदों पर इसी का हुक्म चलता है। वही इनका खालिक और इनका राज़िक है। इस ज़ात के अलावा कोई खालिक और राज़िक नहीं है। मखलूक अगर किसी चीज़ की मालिक है भी तो इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आर्जी तौर पर मालिक बनाया गया है। हालांकि जिस वक्त वो दुनिया में आए तो वो किसी चीज़ के भी मालिक ना थे, और जो मलकियत इन्हें अब हासिल है वो ये मलकियत भी आर्जी है। किसी भी वक्त इनकी मलकियत ज़ाइल हो सकती है। इनकी मलकियत भी चीदा अशिया पर है, जबकि मालिकुल मुल्क जल्ले जलालहू की मलकियत इसके बरखिलाफ कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर है। खालिक और मखलूक की सिफ़ात में यही फ़र्क है। हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं। मलकियत किसकी? ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि तमाम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का हकीकी मालिक वही ज़ात पाक है जिसने इनको पैदा किया, इनकी नशोनुमा की, तरबियत की, और जिसकी मलकियत हर चीज़ पर मुकम्मल है, ज़ाहिर पर भी और बातिन पर भी, ज़िंदा पर भी और मुर्दा पर भी, और जिस मलकियत की ना कोई इब्तिदा है ना इंतहा, बखलाफ इंसान की मलकियत के कि वो इब्तिदा और इंतहा के दायरे में महदूद है, पहले नहीं थी और फिर ना रहेगी। नीज़ इसकी मलकियत और तसर्रुफ़ अशिया के ज़ाहिर पर है, बातिन पर नहीं, ज़िंदा पर है, मुर्दा पर नहीं। इसलिए तमाम अहले बसीरत के नज़दीक सिर्फ रोज़े जज़ा की नहीं बल्कि दुनिया में भी तमाम कायनात की हकीकी मलकियत सिर्फ और सिर्फ अल मालिकु जल्ले जलालहू की ही है। अगरचे हकीकी और मुकम्मल मलकियत तमाम कायनात पर सिर्फ परवरदिगार आलम ही की है, लेकिन इसी ने अपने करम और हिकमत बालिगा से एक किस्म की नाकिस मलकियत इंसान को भी अता फरमा रखी है, और दुनिया के कवानीन में इसकी मलकियत का काफ़ी एहतराम भी किया गया है। दुनिया में इंसान माल व दौलत का मालिक है, ज़मीन व जायदाद का मालिक है, कोठी बंगला और फर्नीचर का मालिक है, हश्म व ख़दम का मालिक है, और ये नाकिस सी मलकियत जो इसको महज आजमाइश के लिए दी गई है। सूरह फातिहा की तिलावत करते हुए इसको याद दिलाया गया है कि इस नाकिस सी मलकियत से धोखा ना खाना। फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, तर्जुमा जो रोज़े जज़ा का मालिक है। यानी ये मलकियतें और सब ताल्लुकात और रवाबित सिर्फ चंद रोज़ के लिए हैं। एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिसमें कोई किसी चीज़ का ज़ाहिरी तौर पर भी मालिक ना रहेगा, ना कोई किसी का खादिम रहेगा, ना मखदूम, ना कोई किसी का आका रहेगा, ना ग़ुलाम। तमाम कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही होगा। जैसा कि इस आयत से वाज़ेह होता है कि मलकियत और बादशाहत उसी ज़ात अल मालिकु जल्ले जलालहू की है, उसी के लिए है। आयत ये है यौमा हुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शैउन लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार अल यौमा तुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। तर्जुमा जिस दिन वो सब खुलकर सामने आ जाएंगे, अल्लाह से इनकी कोई चीज़ पोशीदा नहीं होगी। कहा जाएगा किसकी बादशाही है आज? जवाब एक ही होगा कि सिर्फ अल्लाह की, जो वाहिद व क़हार है। आज के दिन हर शख्स को उसके किए का बदला दिया जाएगा। आज कोई जुल्म नहीं होगा। यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है।
ایک اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لیں گے اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں والجبال والشجر على اصبعی والماء والثرى على اصبعی وسائر الخلق على اصبعی ثم يهزهن فيقول۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے اور پانی اور مٹی ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر، پھر ان کو ہلا کر فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور ملکیت، یعنی بادشاہت کے لیے روز جزا کو اس لیے خاص کیا گیا کہ اس کے جلال و جمال کا بلا واسطہ ظہور علی وجہ التمامی والکمال عالم کے ہر فرد کے لیے ایک ہی آن میں صرف اسی روز ہوگا۔ دنیا میں بھی وہی حقیقی مالک اور حقیقی بادشاہ ہے، مگر دنیا میں اس کی مشیت اور حکمت سے کچھ مجازی بادشاہت اور مجازی مالکیت نظر آتی ہے۔ قیامت کے دن سارے مجاز ختم ہو جائیں گے اور صرف حقیقت ہی حقیقت رہ جائے گی۔ روزی کے مالک کو پکاریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اپنی بھوک کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں میں جا کر دیکھا لیکن اس کی بھوک کا کچھ مداوا نہیں ہوا۔ وہ دیہاتی بھوک سے بیتاب ہو کر وہیں ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری بھنی ہوئی کہیں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کھانے کا فرمایا۔ وہ بھی کئی دن کی بھوک مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے معصومانہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھوک نے بے چین کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں مجھے رزق دیا، اگر مستقبل میں بھوک ستائے اور میں آپ کی مجلس میں نہ ہوں، کہیں اور ہوں، تو میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا مانگنا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا طلبگار ہوں، بے شک رحمت اور فضل کا تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا۔ غور سے اس ارشاد کو دوبارہ پڑھیے۔ سید الکونین، انبیاء کے سردار، یہ ہدایت نہیں دے رہے کہ میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا یا میرے مقبرے یعنی کہ روزے پر آ کر سوال کرنا، بلکہ اس کے دل میں صرف ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جذبہ پیدا فرمایا کہ رحمتوں اور فضل کے خزانے جس کے قبضے میں ہیں اسی سے مانگنا۔ اسلام کا مستقل مزاج ہے کہ مخلوق صرف اپنے خالق کو اس کے اچھے ناموں سے پکاریں اور اس کے غیر سے اپنی حاجات کی امید نہ رکھیں۔ ہر چیز کا مالک المالک جل جلالہ ہے۔ ایک بچے نے اپنے والد سے آ کر کہا کہ مالک مکان آئے ہوئے ہیں۔ والد نے بچے کی تربیت کرتے ہوئے سمجھایا، بیٹا یوں نہیں کہتے، اس لیے کہ مکان کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، ان کی طرف عارضی نسبت کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب مکان آئے ہوئے ہیں۔ بچپن سے یہ ذہن بنایا جائے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آج جس کے قبضے میں یہ چیز نظر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے قبضے میں دی ہے، اور یہ قبضہ اور یہ ملکیت عارضی طور سے اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس سے لے لے اور جب چاہے اس کو دے دے، جب تک چاہے اس کو دیے رکھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنا ایک قصہ لکھا ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ماں نے میرے لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت تکیہ بنا دیا تھا، جیسا کہ عام طور پر بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مجھے اس تکیے سے بڑی محبت تھی اور ہر وقت میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب لیٹنا چاہ رہے تھے، ان کو تکیے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے والد صاحب سے کہا، ابا جی میرا تکیہ لے لیجئے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ ان کو اس طرح پیش کیا کہ جس طرح میں نے اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا۔ لیکن جس وقت یہ تکیہ میں نے ان کو پیش کیا
اسی وقت والد صاحب نے مجھے ایک چپت رسید کی اور کہا کہ ابھی سے تو اس تکیے کو اپنا تکیہ کہتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تکیہ تو در حقیقت باپ کی عطا ہے، لہٰذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یا اپنا قرار دینا غلط ہے۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر بچے کی تربیت صحیح ہوتی ہے اور بچہ صحیح طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تو ساتھیو، یہ تھا آج کا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری اس چھوٹی سی خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہمیں معاف فرمائے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگ رہا ہوگا پروگرام۔ اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو اس کو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔